اچھا اب یہ دیکھیے نا, کین وی ہیو اے سیلفی آف آور ہارٹ؟ اگر سیلفی آ جاتی, جیسے ابھی نے شروع میں بات تھوڑی سی کی ہے, سیلفی ہمارے سامنے آ جاتی تو ہمیں کیا نظر آتا؟ کیا ہم ہوتے کہ جس طرح ہم اپنے فیس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہاں پہ نا میرے ہونٹ موٹے نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ آنکھ میری ٹیڑھی سی نظر آ رہی ہے, یہاں پہ میری گال جو تھوڑی ٹیڑھی سی نظر آ رہی ہے, یہاں پہ میرا پوسچر ٹھیک نہیں ہے, تو وہ دل میں مجھے نظر آتے ہیں وہ نقطے ایسے, یہ یہاں پہ یہ برائی ہے, یہاں پہ یہ برائی ہے, یہاں پہ یہ برائی ہے؟ کبھی بھی نظر نہیں آتی. اور دیکھیے اگر ہوتا تو شاید ہم اس پہ پونڈر آن کرتے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ گناہوں کی اسمیل جو ہے نا اگر باہر آنا شروع ہو جاتی ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ, آپ لوگ میرے ساتھ نہ بیٹھ سکتے کہ کتنی گندی سڑان آتی, کتنی گندی بو آتی. ہم گناہوں میں اتنے لت پت ہیں, ہم جتنے مرضی بھی باہر سے خوبصورت نظر آ رہے ہیں, جتنے مرضی بھی پاک صاف نظر آ رہے ہیں, ہمارے اندر صاف نہیں ہے. تو پھر بیک ریفر ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ, اپنے اندر کی صفائی کرنی ہے, اندروں کو صاف کرنا ہے کہ اگر میں سیلفی لوں بھی تو مجھے دیکھیے میں بار بار دیکھوں, لک نائس, خوبصورت لگے, ایسا لگے جیسا اللہ نے دل کو خوبصورت بنایا ہے. پھر ہاؤ مینی آف یو وانٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ لو یو؟ آپ میں سے کتنے لوگ چاہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے؟ سارے چاہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں, نہیں میں آپ لوگوں سے کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں, اور ہماری خواہش بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں. اور اس کے لیے پھر کرائٹیریا ہمیں دے دیا گیا, حدیث قدسی دیکھ لیں, سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ فرائض ہیں جو میرا بندے پر میں نے لازم کر دیے. یہ حدیث بہت ڈیٹیل میں ہم نے امام نووی کی جو حدیث پڑھی ہے نا اس میں ہے, تو پلیز اگر آپ میں سے کوئی ڈیٹیل جا کے دیکھنا چاہتا ہے اس میں دیکھ لیجئے. تو یہاں پہ میں نے صرف اس لیے ایڈ کی کہ فرائض جو اللہ تعالیٰ نے لازم کیے ہیں ان کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. پھر اول طریقے سے نماز, روزہ, حج, زکات, ہم ان کو فرائض سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے میں ان کی کرائٹیریا آپ کے سامنے رکھتی ہوں فرائض کیا ہیں. اور میرا بندہ نوافل یعنی کہ اضافی عبادات کرتا ہے تو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. بس جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے سننے والا کان, دیکھنے والی آنکھ, پکڑنے والا ہاتھ اور چلنے والا پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی میرے حکم کے مطابق وہ سنتا ہے, دیکھتا ہے, چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں, اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. مطلب کہ وہ معافی مانگے تو میں دوں گا, دنیا مانگے تو میں دوں گا, آخرت مانگے تو میں دوں گا. اس کا کرائٹیریا رکھ دیا, ایک تو فرائض ہے, فرائض میں نماز, روزہ, حج, زکات, اس سے آپ اوپر اٹھ جائیں. وہ فرائض ہیں, سب کو ہم کو پتہ ہے الحمدللہ, یہاں پہ آنے والے سارے لوگ ان فرائض کو ادا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہی قرآن میں ہے نا, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. احکامات یہی ہیں, یہ کرو گے تو اس سے فائدہ ہوگا, یہ نہیں کرو گے تو اس سے نقصان ہوگا. ایک کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, ایک کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. ڈوز کیا ہے؟ ریڈ نماز 5 ٹائم, ڈو اٹ آن ٹائم, ڈوز. اوکے, رسپیکٹ یور پیرنٹس, ڈو. ڈس رسپیکٹ کے لیے کہا ہے نہیں, سو کہا ہے ڈو اٹ. دس از اے فرض, ایکسپٹ نماز. ٹھیک ہے, پھر کیا ہے؟ ٹیچ یور پیرنٹس ود ایکسیلنس, ڈو اٹ. بی پرفیکٹ ان یور ورک, ڈو اٹ. جہاں پہ بھی آپ کا کام ہے اس کو اچھے طریقے سے کرو, پوری ایمانداری کے ساتھ کرو, اس کو ایسے ہی کرنا ہے. بی پیشنس, کیا ہے؟ صبر اختیار کرو, ڈو اٹ. یہ نہیں کہا کہ کر لوں گا. پھر ڈونٹ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کی آیات ہیں, ڈو ناٹ اسپائی. تو ہم جب پڑھیں گے نا سورہ نور, اس میں آتا ہے تجسس نہ کرو, غیبت نہ کرو, ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو. ٹھیک ہے, ڈو ناٹ بیک بائٹ, ڈو ناٹ لک ڈاؤن ٹو ادر پیپل, ڈو ناٹ لائی, ڈو ناٹ ہارم ادر پیپل. ہم نے ساری چیزیں جو ہے نا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کرنی ہم وہ کرتے ہیں, جو ہم نے کہا گیا ہے کرو وہ نہیں کرتے. ٹوٹلی اپوزٹ. رات کو کہا سو جاؤ, ہم رات کو اٹھے ہوئے ہیں. دن کو کہا کام کرو, ہم دن کو اٹھے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں. سوری, کہ ہر چیز فطرت کے اگینسٹ جا رہی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ loves me and I love اللہ سبحانہ تعالیٰ. What is this? کیوں؟ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کرو, ایک دوسرے کے بارے میں تجسس نہیں کرو. کہاں گئی؟ اچھا اس کے میاں نے کیا کہا, اس نے کتنے کپڑے لیے, کون سی دکان سے لیے, کتنے کے لیے, اچھا مجھے تو بتایا ہی نہیں اس نے. nothing to do with you. اس کی اپنی لائف ہے, let her be. ڈاٹر ان لا ہے,
کہاں گئی تھی؟ میاں کے ساتھ گئے. بیٹا کہاں لے کے گئے تھے؟ بتایا نا مجھے بتا کے جانا تھا, میں گھر پہ انتظار کر رہی تھی. اگر نہیں انہوں نے بتایا, میاں بیوی گئے ہیں نا, وہ اکیلی تو نہیں گئی. چلو اچھے روابط بتانے کے لیے اگر بہو بتا دے گی تو اچھا ہے, ساس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر نہیں بتا کے جا رہی تو ساس بھی اتنی وری نہ ہو, میاں کو پتا ہوگا وہ کہاں گئی ہے. اگر میاں کو نہیں پتا پھر وری کی بات ہے. اگر وہ میاں کو بتا کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو واللہ لیٹ گو, اتنے انٹرفیئر نہ کریں ان کی لائف میں. تجسس نہیں کرو. پھر دوسروں کی بیک بائٹنگ. اچھا وہ دیکھا نا تراویوں کے لیے میں نہیں آتی. کیوں؟ اس کے وہ اپنے بچوں کو لے کے آتی ہے نا, مزہ ہی نہیں آتا. میں تو جاؤں گی نہیں تراویاں پڑھنے کے لیے, کسی اور مسجد میں چلے جاؤں گی. ٹھیک ہے, وہ اتنا اونچی بولتی ہے, اس کو تو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں پتا. وہ تو ایسے نماز پڑھتی, وہ تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں. کس میں نقصان آپ کا ہو رہا ہے, اور دوسرا آپ بیک بائٹنگ کر رہے. میں جھوٹ تو نہیں بول رہی, اس کے اندر یہ چیزیں ہیں نا, تو کیا ہے, یہ بھی بیک بائٹنگ اسی کو ہی کہا گیا ہے نا. اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو وہ کیا ہو جاتی, تہمت ہے. اور تہمت والوں کے تو کہا گیا 80 کوڑے مارو اس کو. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ہمیں دو غیبت کرتے ہیں اور ایک تہمت لگاتے ہیں, یا ایک غیبت کریں گے 10 تہمتیں لگائیں گے اس بندے کے اوپر, اپنے آپ کو جسٹس کرنے کے لیے, اپنے آپ کو سیٹسفیکشن دینے کے لیے, اپنے آپ کو دوسرے بندے کے آگے صحیح پروو کرنے کے لیے. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے آخرت میں سارے نامہ مال تجوری میں بھر رہے ہیں, بوری بھر رہی ہے, اور بوجھ وہ میں نے اٹھا کے چلنا ہے پل صراط کے اوپر سے. بیئر ان یور مائنڈ. اب مجھے پتا چل گیا یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے, تو باقاعدگی ہوگی ان کاموں میں. میں کرتی رہوں گی یہ کام, مجھ سے غلطی نہیں ہوگی. غلطی بھی ہوگی, میں معافی بھی مانگی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہی بندہ مجھے پسند ہے, اسی سے مجھے محبت ہے, جس کو پتہ بھی چل گیا, اس نے علم حاصل کر بھی لیا, اس کو ادراک بھی ہو گیا, وہ غلطی بھی کرے گا, وہ کوشش بھی کرے گا, گرے گا اٹھے گا, گرے گا اٹھے گا, معافی مانگے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں, میں لو کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں. میں انسانوں کی طرح نہیں ہے, ایک دفعہ مجھ سے مانگا ہے تو دوسری دفعہ تیسری دفعہ شرم آئے گی کہ مجھ سے مانگے. میں تو کہتا ہوں یہ بندہ دوبارہ, میں اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں اس کو گراتا ہوں تاکہ پھر میرے پاس آئے. جیسے ہم جان بوجھ کے کسی کو تنگ کرتے ہیں نا, تو کہتے ہیں کہ اب دیکھنا یہ کیا کرتا ہے, پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے, محسوس کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ, میں لو کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں اس انسان سے جو غلطی کرتا ہے, جو ایک سیدھے راستے پہ چلتا ہی جا رہا ہے. تو وہ تو کہتے ہیں نا بورنگ, ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نا آج کل کے بچوں کی ٹرم کہ بورنگ ہے, اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. تو وہ تو سیدھا چل ہی رہا ہے سیدھے راستے پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس بندے کا واپس بار بار لوٹنا, اللہ کی طرف ریپینٹ کرنا, اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا, اللہ کو پسند آتا ہے کہ اس کو پتہ ہے اس کا رب ہے. یہ بھی حدیث ہم نے پڑھی ہے, جو اس کو معاف کر دیتا ہے, اس کی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے, اس سے درگزر کرتا ہے. کسی کو یقین ہوگا تو وہ مانگے گا نا, جس کو یقین ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے, کیسے وہ مانگے گا. تو اس علم کو ہمیں لینے کی ضرورت ہے. پھر کیا پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے, کیا اس کا کرائیٹیریا ہے, یہ ہمیں بتا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتا ہے. وہ ہر وقت کانوں سے اچھی باتوں کو سنتا ہے, زبان سے اچھی بات ادا کرتا ہے. کسی کو تکلیف دینے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ اللہ کو کسی ناپسند تو نہیں ہے. اللہ کی محبت چاہیے, ہم سب چاہتے ہیں نا. کسی کو کوئی لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے, بچے لڑ جھگڑ رہی ہیں, اوپر جا کے میں نے ان پہ ییلنگ نہیں کرنی کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بچے نے برا کام کیا ہے, میں نے اس کو ٹوکنا نہیں ہے, سمجھاؤں گی, لیکن اس وقت کنٹرول, پیشنس, رک جانا ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے, بس اس وقت رک جائیں, بعد میں پھر جس طرح مرضی سمجھا دیں, اس وقت رک جائیں. آپ شیطان کو ہیپی کر رہے ہو, بہت زیادہ اللہ کو ناراض کر رہے ہو, یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ان کو ٹوکتے ہو؟ جیسے بہنیں لڑ رہی ہوتی ہیں, اوکے, بچے آپس میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو, تو میں کہتی ہوں کہ آپ یہ جو کر رہے ہو نا, اس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, شیطان ہیپی ہو رہا ہے. ہاں, بیکاز دس از شیطان ڈوئنگ ان بٹوین یو ٹو. شیطان کروا رہا ہے, بالکل ایکسلنٹ, فائن, یا دیٹس فائن کہ آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آنکھ بن جاتا ہوں. آنکھ وہ ہر چیز سے جب دیکھتا ہے نا, کتنی خوبصورت ہے, پھول دیکھیں, پھل دیکھیں, دھوپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے, بادل دیکھیں, ہر چیز میں وہ اللہ کی خوبصورتی دیکھتا ہے, سبحان اللہ پڑھتا ہے. آپ کا پرسپیکٹو آف تھنکنگ چینج ہونا شروع ہوتا ہے, آپ تدبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے, ہاتھوں سے اچھا اچھا لکھنا, اچھے کام کرنا, دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا, بچوں کو تھپاٹ مارتے نہیں جانا. پھر پاؤں میں مسجد کی طرف جا رہے ہیں, نماز کی طرف جا رہے ہیں, نیکی کی طرف جا رہے ہیں, دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں, یہ سارے کام. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں یہ کرتا ہوں تو میں پھر اس کا ہر یہ چیز بن جاتا ہوں, تو پھر میں اس کی ہر دعا قبول کرتا ہوں. وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کی دعا سنتا ہے, اور دعا صرف سنتا نہیں, اس کو قبول بھی کرتا ہے, اس کو عطا بھی کر دیتا ہے.
پھر عام زندگی میں تقویٰ ہمارا کیا ہے کہ سچ بولنا ہے. اگر کوئی دکاندار گاہکوں کو خراب چیز بیچنے کی بجائے سچ بول کر ایمانداری سے کاروبار کرے گا، یہ اس کی تقویٰ کی علامت ہے. شاید اس کو وہ گاہک چلا جائے، اس کو نہ ملے، وہ اسے چیز نہ لے، لیکن کیا ہے کہ اس کا تقویٰ شو وہ کر رہا ہے. باجی یہ جو ایپل ہیں، یہ کیلا جو ہے یہ سڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باقی سارے 100 کی بیچ رہے ہیں، میں 50 کا بیچ رہا ہوں، دل کر رہا تو لے لو، نہیں تو نہیں. یہ نہیں کہ باہر خوبصورت رکھے ہوئے ہیں، جب کہا کہ اندر سے مجھے دے دو تو اندر سے وہ کیا دے رہے ہیں، سڑے سڑے ڈال کے آپ کو ڈال کے دے رہا ہے. تو یہ اس کے تقویٰ کا معیار وہ نظر آئے گا آپ اس کے سامنے. پھر دوسرا، رشوت سے بچنا. اگر کسی سرکاری جگہ پہ ملازمت ہے، آپ انٹائٹل نہیں ہو، لیکن آپ رشوت دے کے ان کو انٹائٹل کر رہے ہو کہ مجھے یہ جاب دینی چاہیے، آپ انٹائٹل ہی نہیں ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں جاب کیسے کرنی ہے، تو آپ رشوت دے رہے ہو، تو یہ آپ کے تقویٰ کے خلاف ہے. اور نماز کی پابندی. کوئی شخص کام یا تفریح میں مصروف ہونے کے باوجود وقت کو نماز سے نہیں پڑھتا. شادیاں، بیاہ، منگنیاں اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، اس پہ جانے کی ڈیبیٹ کرنے کی اب ٹائم نہیں ہے. حلال کمائی. ایک ملازم کو ناجائز طریقے سے زیادہ پیسے کمانے کا موقع ملے، لیکن وہ حرام سے بچنے کے لیے صرف حلال تنخواہ پر ہی گزارا کرے، حرام کی طرف نہ جائے کہ ایسے کہ گھنٹے میں کام کرو، میں 10 گھنٹے کا آپ کو پے کروں گا. ٹھیک، ایک تو یہ کانٹریکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو حرام سے بچ جانا اور حلال طریقے کو اختیار کرنا، یہ ایک تقویٰ کی علامت ہے. پھر ایک مسلمان عورت یا مرد اللہ کے حکم کے مطابق پردہ کرے اور اپنی نظریں نیچی رکھے، تو یہ تقویٰ کی علامت ہے. یہ نہیں کہ اب کوئی باہر بے حیا پھر رہی ہے تو میں بھی پلٹ پلٹ کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس نے کیسا لیا، کیسی خوبصورت لگ رہی ہے. لگ تو واقعی وہ خوبصورت رہی ہوتی ہے جس نے بال کھلے چھوڑے ہیں، تنگ پتلی پتلون کپڑے پہنے ہوئے. ہم بار بار اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو احساس بھی دلاتے ہیں، یو لک پریٹی، اور کہہ بھی دیتے بے اختیار منہ سے نکلا یو لک پریٹی. اینڈ دین بعد میں ریئلائز کرتے ہیں آئی شوڈنٹ سے دیٹ بیکاز نیکسٹ ٹائم اس سے بھی شارپ بن کے باہر نکلنا ہے. پھر گالی گلوچ سے پرہیز کریں کہ کوئی شخص غصے میں ہونے کے باوجود بد کلامی کرتا ہے، جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، اونچی آواز سے بولنا شروع کرے، یہ ہمارے تقویٰ کے خلاف ہے. اگر میں اس پہ کانشیس ہو جاتی ہوں تو یہ تقویٰ ہے. اور والدین کی خدمت. اگر کوئی جوان اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے والدین کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ اس کے تقویٰ کی علامت ہے. سبحان اللہ. کہ دیکھ لیں آج ہماری اولادیں بچوں کے ساتھ، فرینڈوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا پسند کرتی ہیں، والدین کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. بوڑھے والدین گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے، اگر میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہی ہوں تو یہ میری تقویٰ کی علامت ہے. پھر حقدار کو اس کا حق دینا، یہ تقویٰ کی علامت ہے. کہ اگر کسی کے پاس ملازم کام کر رہا ہے اور آپ نے اسے پورے وقت پر مزدوری دیں، وقت سے پہلے دیں. آپ کو پتہ ہے خاص موقع آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے یا روزے آ رہے ہیں یا عید آ رہی ہے، تو آپ اس سے پہلے اس کی مزدوری دیں تاکہ وہ بھی آپ کی اپنی خوشیوں کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں. سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا اگر آ جاتا ہے تو یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے. کہ اگر کوئی شخص جو ہے سوشل میڈیا پر گناہ سے بچے اور غلط مواد دیکھنے سے پرہیز کرے، تو یہ آپ کے تقویٰ کی علامت ہے کہ میں یہ نہیں کروں گی. محتاجوں کی مدد کریں، جو کہ ضرورت مند ہے. آج کل دیکھیں صدقہ خیرات اب روزے ہیں، ہر کسی کا عروج پہ جا رہا ہے، تو دیکھیں عام حالات میں بھی کرنے کی کوشش کریں، اس چیز کو رکھیں. پھر اپنے غصے پہ قابو پانا، اسپیشلی خاص طور پہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو اس پہ اپنے غصے پہ قابو پائیں. اور پھر حرام کھانے سے بچنا، حرام کھانے کے ساتھ ساتھ پھر مشتبہ حرام چیزوں سے بھی بچ جانا اور چغلی اور غیبت سے بچنا. دس از اسپیشلی سب سے پہلے فار می اینڈ دین فار یو لا ایز ویل. کہ کہیں بھی ہو، محلے میں چل رہا ہے، ہمسایوں کے چل رہا ہے، گھر میں چل رہا ہے، فیملی میں چل رہا ہے، کسی کو انٹرپٹ نہ کرے، کسی کو انٹرفیئر نہ کرے. کوئی بتا رہا ہے تو الحمدللہ، نہیں بتا رہا ہے تو اس کو گلہ نہیں کریں. گلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجھے پتہ ہونا ضروری تھا. پھر جھوٹ سے پرہیز کریں، جھوٹ کبھی بھی نہ بولیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جھوٹ جو بولتا ہے نا، استغفر اللہ، وہ اندازہ نہیں لگا رہا کہ جھوٹ وہ کس وجہ سے بول رہا ہے. کئی دفعہ دیکھتے ہیں بچے بولتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تو جوک کیا تھا، حتیٰ کہ وہ لکھا تو گیا جھوٹ ہے. ایک مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. پھر دوستوں سے ایک اچھے دوستوں کا انتخاب کریں. اگر کوئی نوجوان غلط صحبت سے بچ کر نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارے تو یہ بھی تقویٰ ہے، اور اس کی ہمیں مثالیں قرآن پاک سے بھی مل جاتی ہیں. پھر تقویٰ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کے تمام شعبوں میں پایا جاتا ہے. اگر ہم اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تو ہم حقیقی متقی جو ہے وہ بن جائیں گے. پھر اس کے جو مترادفات ہیں، ہم بار بار تقویٰ کے مترادفات پڑھ چکے ہوئے ہیں. اس کے لیے خشیت کا لفظ آتا ہے، پھر ورع کا لفظ آتا ہے. اس کے علاوہ ورع جو ہے پھر احسان کا لفظ نیکی کے لیے ہی اس کے تقویٰ کے کانٹیکس میں ہی آتا ہے. پھر زہد کا لفظ یہ تقویٰ کے کانٹیکس میں آتا ہے. اور یہ تمام کے تمام الفاظ جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت کا احساس دلاتے ہیں ڈیفرنٹ
کانسیپٹ کو سامنے لا کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. ہے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت ہی ہے, لیکن ڈفرینٹ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے لفظ ایک ہی اللہ کا خوف اور محبت کی وجہ سے اللہ کا خوف اپنے اندر لے آنا. اور حقیقی تقویٰ وہی ہے جس میں تمام اوصاف ایک جگہ یکجا ہو جائیں, جمع ہو جائیں, وہ حقیقی تقویٰ کہلائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہم بلغنا و رمضان, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, اور اللہ سے محبت پانے کی یہ جو دعا ہے. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. آپ ذرا سارے پڑھیں اس کو پلیز. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي یبلغنی حبک. اللہم انی اسألک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, حبک تیری محبت کا, وحب من یحبک اس شخص کی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے, والعمل اور اس عمل کا, الذی یبلغنی حبک جو تیری محبت کی طرف مجھے لے جائے, کہ وہ ایسا عمل کروں جو تیری محبت کی طرف مجھے لے جائے. تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے, اپنی دعا میں اس کو شامل کر لیں. اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ بہتر کرنے کی دعا ہے. اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قابضت ولا ہادی لمن عضلت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مبعد لما قربت وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا. اے اللہ جو آپ پھیلا دیں اس کو کوئی سمیٹنے والا نہیں, اور جو آپ سمیٹ لیں اسے کوئی پھیلانے والا نہیں. جسے آپ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں, اور جس کو آپ ہدایت دے دیں اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. جس سے آپ روک دیں اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور جس کو آپ منع کر دیں اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. جسے آپ دور کر دیں اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں ہے, جسے آپ قریب کر دیں اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. اور میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں اس چیز کی ہر اس چیز کے شر سے جو آپ نے ہمیں دی, اور ہر اس چیز کے شر سے جو آپ نے ہم سے روک دی. تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے, اور یہ ابن تیمیہ کی دعا ہے. یا معلم ابراہیم علمنی, اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بتا دے, مجھے سکھا دے. و یا مفہم, کہ مجھے فہم دے. سلیمان فہمنی, کہ جس کو سلیمان کو جس نے فہم دیا, کہ وہ رب کو مخاطب کرتے کہ اے رب جس نے ابراہیم کو علم دیا مجھے وہ سکھانے والا بنا دے, اور جس نے سلیمان علیہ السلام کو فہم دیا مجھے وہ فہم عطا فرما. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں ویسا علم دے, ویسا فہم دے, ویسا ادراک دے, ویسا شعور دے کہ ہم, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقویٰ کی بات کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی بات کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کر دے, متقی ہمیں بنا دے, ہمارے عمل کو بہتر کر دے, ہمیں رمضان کی طرف دوڑ لگانے والا بنا دے, رمضان کے ایک ایک لمحے سے ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والوں میں شامل کر لے, اور اس کی تیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ابھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی بھی بہنیں آج یہاں پہ آئی ہیں سب کی جائز جو دعائیں ہیں, تمنائیں ہیں, خواہشات ہیں, ان کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو راہ ہدایت دکھائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خاص کر لے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں سے دین کا کام لے لے. ہمارے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمیں بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری کمیاں, ہماری خامیاں ہمیں دکھا دے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمارے اندر ظرف پیدا کر دے کہ جو ہمارے اندر خامیاں ہیں دوسرے اگر اس کو نوٹ کریں تو وہ خامیاں ہمیں بتانے والے ہو سکے تاکہ ہم اپنی خامیوں کو بہتر کر سکیں. ساری باتیں جو تھی حق سچ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, جو بھی کمی کوتاہی رہی ہے وہ میری طرف سے رہی ہے. انسان ہونے کے ناطے جو کمی رہ گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہماری پکڑ نہ کرے. جو بھی ٹائم ہم نے یہاں پہ گزارا ہے اس کو بہترین طریقے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کا ہمیں بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وقولوا قولی ھذا واستغفر لي ولكم. آمین اللهم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.